بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم الهمنا مراشد أمورنا وقنا شرور أنفسنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقيل إن القراءة في النظم بحرف الواو يوجب القراءة في الحكم. وجوہ فاسدہ میں سے چوتھی وجہ فاسد، استدلالات فاسدہ میں سے چوتھی استدلال جو کہ فاسد ہے، جس سے امام مالک رحمہ اللہ استدلال کرتے ہیں، اور وہ ہے ان القران فی النظم بحرف الواو یوجب القران فی الحکم. دو کلاموں کا حرف عطف کے ساتھ آپس میں ملنا، اتصال کا ہونا، یہ حکم میں بھی اتصال کو واجب کرتا ہے، ثابت کرتا ہے. اگر دو کلام لفظوں میں ملے ہوں گے حرف واو سے تو ان دونوں کا حکم بھی ایک ہوگا، دونوں حکم میں بھی ملے ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ درمیان میں حرف واو آ گیا، اور جب ایک جملے کا جو حکم ہوگا اگر دوسرے جملے کا وہ حکم نہ ہوگا تو پھر دونوں جملوں کے درمیان مناسبت نہ ہوگی. اس لیے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جملوں کے درمیان مناسبت کی رعایت رکھنا یہ شرط ہے. مناسبت، دونوں کی مناسبت ایک ہو. مناسبت کہتے ہیں الاتحاد فی الاضافت، اضافت میں دونوں ایک ہوں. لہذا جو حکم ایک جملے کا ہوگا وہی حکم دوسرے جملے کا بھی ہوگا. اسی پر متفرع کرتے ہوئے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بچے کے مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بچے پر نماز فرض نہیں ہے. جب اس پر نماز فرض نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ بھی فرض نہ ہوگی، اس کے مال میں زکوٰۃ بھی واجب نہ ہوگی. اس لیے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو وآتوا الزکاۃ جملہ کاملہ ہے، اس کا عطف کیا گیا ہے اقیموا الصلاۃ پر، اور بالاتفاق بچے پر نماز نہیں. تو جب بچے پر نماز فرض نہیں ہے تو اس کے مال میں زکوٰۃ بھی فرض نہ ہوگی، زکوٰۃ بھی واجب نہیں. استدلال سمجھ میں آ گیا؟ ہمارے نزدیک بھی بچے کے مال میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور ان کے نزدیک بھی بچے کے مال میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے، واجب نہیں. لیکن اور دونوں ایک جگہ سے استدلال کرتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، لیکن ان کا طریقہ استدلال یہ فاسد ہے. وہ کہتے ہیں چونکہ وآتوا الزکاۃ کا عطف اقیموا الصلاۃ پر کیا گیا، تو جو حکم اس لیے کہ حرف واو درمیان میں آ گئی ہے اور جملوں کے درمیان مناسبت شرط ہے، لہذا جب نماز فرض نہیں ہے تو زکوٰۃ بھی فرض نہ ہوگی. اور ہم کہتے ہیں کہ بچے کے مال میں زکوٰۃ نہیں ہے، اس وجہ سے نہیں ہے کہ دو کلاموں کو حرف عطف کے ساتھ ان کو ملایا گیا ہے، بلکہ بچے کے مال میں زکوٰۃ نہ ہونے کی وجہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا زکاۃ فی مال الصبی، لا زکاۃ فی مال الصبی، صبی کے مال میں، بچے کے مال میں زکوٰۃ نہیں. اسی طرح دوسری روایت نقل کی ہے، محشی نے نقل کی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ انہوں نے فرمایا کہ لیس فی مال الیتیم زکاۃ، یتیم کے مال میں زکوٰۃ نہیں ہے. اسی طرح ایک اور روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے رفع القلم عن ثلاثۃ، 3 بندوں سے قلم کو اٹھا لیا گیا ہے، یعنی مکلف نہیں ہے. عن النائم حتی یستیقظ، سوئے ہوئے آدمی سے یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے. وعن الصبی حتی یحتلم،
اور بچے سے یہاں تک کہ وہ اس کو احتلام ہو جائے، یعنی بالغ ہو جائے۔ وعن المجنون حتی یعقل، اور مجنون سے یہاں تک کہ وہ عقل مند ہو، عقل ٹھیک ہو جائے اس کی۔ تو یہ تینوں مرفوع القلم ہے، مکلف نہیں۔ اور زکوٰۃ ایک عبادت ہے، ہم کہتے ہیں زکوٰۃ ایک عبادت ہے، عبادت محض ہے، اور بچہ جو ہے وہ اس عبادت محض کے اہل نہیں، لہذا اس لیے بچے کے مال میں زکوٰۃ واجب نہیں۔ اس وجہ سے نہیں ہے کہ دونوں کلاموں کو وآتوا الزکوٰۃ کو اقیموا الصلاۃ پر عطف کیا گیا، لہذا اس سے استدلال کرنا کہ جب دو جملے حرف واو کے ساتھ متصل ہوں گے تو حکم بھی دونوں کا ایک ہوگا، دونوں حکم میں شریک ہوں گے، یہ طریقہ استدلال ہمارے نزدیک فاسد ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ ان حضرات نے قیاس کیا جملہ کاملہ کا، جب جملہ کاملہ پر عطف ہو، جملہ ناقصہ کا جب جملہ کاملہ پر عطف ہو، اس کو قیاس کیا ہے اس جملے پر کاملہ پر کہ جس کا عطف کاملہ پر ہو، جملہ کاملہ کا عطف کاملہ پر ہو، اس پر قیاس کیا۔ لہذا وہ کہتے ہیں کہ جب جملہ کاملہ کا کاملہ پر عطف، جملہ ناقصہ کا جب جملہ کاملہ پر عطف ہوتا ہے تو وہاں جملہ ناقصہ جملہ کاملہ کے ساتھ حکم میں شریک ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر شوہر کہے زینب طالق و ہند، زینب طالق و ہند، دیکھو زینب طالق مبتدا خبر ہے، جملہ اسمیہ خبریہ، یہ معطوف علیہا ہے، وہ حرف عطف ہے، اور ہند یہ جملہ ناقصہ ہے، مبتدا ہے، خبر نہیں ہے، لہذا یہ دوسرا جملہ پہلے جملے کے خبر میں محتاج ہے، یہ دوسرا جملہ ناقص ہے، یہ خبر کا محتاج ہے، اس لیے یہ پہلے جملے کے ساتھ خبر میں شریک ہے، درمیان میں حرف واو آ گیا، تو اس واو نے شرکت کو واجب کیا، شرکت کو ثابت کیا خبر میں۔ تو جیسے یہاں جملہ ناقصہ جملہ کاملہ کا محتاج ہے خبر میں، ایسا ہی جملہ کاملہ کا جب جملہ کاملہ پر عطف ہو تو وہ دونوں بھی حکم میں شریک ہوں گے۔ مثال کے طور پر زینب طالق و ہند طالق، زینب طالق و ہند طالق، یہ جملہ کاملہ ہے، دونوں جملہ کاملہ ہے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ جب جملہ کاملہ کا کاملہ پر عطف ہو، اس کو قیاس کرتے ہیں اس جملہ ناقصہ پر کہ جن کا عطف کاملہ پر ہوتا ہے، جیسے وہاں شرکت فی الخبر یا شرکت فی الحکم ہوتی ہے حرف عطف کی وجہ سے، یہاں پر بھی شرکت ثابت ہوگی۔ جبکہ احناف کہتے ہیں کہ یہ قیاس صحیح نہیں، اس لیے کہ وہ حرف عطف حقیقت میں وہ حرف عطف جب آتا ہے تو وہ عطف مفرد علی المفرد کے لیے آتا ہے، تاکہ محکوم علیہ میں شرکت ثابت ہو یا محکوم بھی میں شرکت ثابت ہونے کے لیے، اس کے لیے حرف عطف آتا ہے۔ وہ حکم میں شرکت کو ثابت کرنے کے لیے آتا ہے، وہ تبھی ہوگا جب جملہ ناقصہ کا عطف مفرد علی المفرد ہو، لیکن اگر عطف جملہ علی الجملہ ہو تو وہاں تو حکم ثابت ہو چکا ہے۔ جملے کا جب جملے پر عطف ہو وہاں حرف عطف ایک قول کے مطابق حقیقتاً حرف عطف آتا ہے، دوسرا وہاں حرف عطف کا آنا مجازاً ہے، حقیقتاً نہیں ہے، اس لیے کہ حرف عطف کا حقیقی معنی وہ حکم میں شرکت کو ثابت کرنے کے لیے آتا ہے، اور یہاں تو حکم پایا گیا ہے، جملہ کاملہ ہے، یہاں تو محض مضمون کا ثبوت ہو گیا کہ پہلا جملہ بھی ثابت ہو گیا، اس کا مضمون حاصل، اور جو جملہ معطوفہ ہے اس کا بھی مضمون حاصل ہو گیا، تو یہاں تو شرکت فی الحکم نہیں ہوئی، اس لیے ان کے درمیان میں حرف عطف کا آنا حقیقتاً نہیں ہے، مجازاً ہے، کیونکہ یہاں شرکت ثابت نہیں ہوئی۔ تو احناف کہتے ہیں کہ عطف جملہ علی الجملہ کے لیے حرف عطف وہاں شرکت ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے، جب نہیں ہے تو پھر عطف جملہ علی الجملہ کو جملہ کاملہ کا جملہ کاملہ پر جب عطف ہو اس کو قیاس کرنا جملہ ناقصہ پر
کہ جب اس کا عطف ہو کاملہ پر، یہ عطف درست نہیں، یہ قیاس درست نہیں، یہ قیاس درست نہیں ہے۔ الا یہ کہ وہ جملہ کاملہ کا جب کاملہ پر عطف ہو وہ بھی محتاج ہو ایسی چیز کا جس کا وہ جملہ معطوفہ علیہا جس کا وہ محتاج ہے، یہ جملہ کاملہ بھی اگر اس کا محتاج ہو تب کاملہ کا کاملہ پر عطف درست، جیسے کہ تعلیق بھی شرط میں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر شوہر کہے ان دخلت الدار فانت طالق وعبدی حر، وعبدی حر، ان دخلت الدار فانت طالق، فانت طالق جملہ کاملہ ہے، مبتدا خبر، یہ شرط پر معلق ہو گئی، پھر اس پر عطف کیا گیا جملہ کاملہ کا، وعبدی حر، یہ بھی مبتدا خبر ہے، اور اس پورے مبتدا خبر میں کا جملہ اسمیہ خبریہ ہے، اس کا یہ جملہ کاملہ ہے، اس کا عطف کیا گیا فانت طالق پر، جملہ کاملہ ہے، اس کا عطف کیا گیا، تو کاملہ ہونے کے باوجود یہ ناقص ہے، اس لیے کہ یہ بھی پہلے معطوف علیہا کے ساتھ تعلیق بھی شرط میں محتاج ہے، تعلیق بھی شرط میں محتاج ہے۔ تو جیسے پہلا جملہ فانت طالق کامل ہونے کے باوجود معلق بھی شرط ہے، اسی طرح حرف عطف کے ساتھ اس دوسرے جملہ کاملہ کا بھی عطف کیا گیا، اور یہ کامل ہونے کے باوجود اس سے حریت واقع نہ ہوگی، کیونکہ یہ بھی شرط میں پہلے جملے کی طرح شرط میں یہ بھی محتاج ہو گئی، یہ بھی معلق ہو جائے گی شرط پر۔